میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ کینیڈا کا ایک میاں بیوی کا جوڑا قطر کے اندر ایک علاقے میں گیا اور مسجد کے بلیو مسجد، نیلی مسجد، اس میں نیلے جامنی ٹائل لگے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت عثمانی دور کی مسجد، وہاں پر اذان ہو رہی تھی۔ وہ کینیڈا کا جوڑا تھا، 55-60 سال کے لوگ، میاں بیوی کینیڈا کے، مسٹر پوپا اور مسز پوپا، وہاں کھڑے ہوئے اذان کی آواز سن رہے ہیں۔ اذان کی آواز تو ہر مسجد سے اچھی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو سن کے بھی اچھی لگے۔ یہ خالی قطر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اذان سن رہے تھے کھڑے ہوئے، اذان سننے کے بعد وہ کھڑے ہوئے مسجد کو دیکھ رہے ہیں، چمک رہی ہے مسجد۔ تو انہوں نے، ایک گائیڈ آیا ان کے پاس کہ بھائی آپ اگر چلنا چاہو ہم مسجد چل کے دکھا دیں آپ کو۔ وہ مسجد اندر سے جا کے دیکھا، کیا ماشاءاللہ صاف ستھری مسجد، جھاڑ فانوس جلے ہوئے، سب طرف مسجد میں گھوم کے دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ کینیڈا کے تھے، مسلمان نہیں تھے وہ۔ پھر وہ جب مسجد سے نکلے تو اس میں سے جو مسٹر پوپا تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ دوسروں کو جانکاری تو رکھتے نہیں، تعصب کی وجہ سے کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی جانکاری رکھیں تو پھر ہم صحیح راہ قائم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو لوگوں نے بدنام کر دیا، مذہب اسلام کو بدنام کر دیا۔ اور ان کی بیوی نے بھی یہ کہا کہ میرے دماغ میں بہت ساری سوچیں تھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آج میں پہلی دفعہ مسجد میں آئی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری سوچ بدل سکتی۔ مسجد کے باہر انہوں نے عربی قہوہ اسٹال لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کھجوریں بانٹ رہے ہیں، اسٹال عربی قہوہ پلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور قرآن کریم کے تعلیمات کو ہم کیسے پبلک تک پہنچائیں، کیسے پہنچائیں۔ جہاں انہوں نے اسٹیڈیم بنائے، جہاں انہوں نے شہر بسائے، وہاں تبھی سے انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ مسجدوں میں مؤذن ایسے رکھو کہ کشش، آواز کشش والی، امام ایسے رکھو جو تلاوت بھی بہترین اور شکل صورت بھی بہترین، علم بہت اچھا، اسکالر بلاؤ، فلیکس بناؤ، حدیثیں لکھو، قرآن کی آیتیں لکھو۔ کہیں شو روم ہیں، کہیں شاپنگ مالز ہیں، کہیں پر ریسٹورنٹ ہیں، کہیں پر سینٹر ہیں، کہیں بازار ہے، کہیں کچھ ہے، بڑے بہترین مسجدوں کو بڑا بہترین طور سے سجایا۔ ایک میلہ لگا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ جیسے پرگتی میدان میں کبھی میلہ لگتا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی نومبر میں میلہ لگ گیا، کبھی سوتی کپڑوں کا میلہ ہے، کبھی ریشمی اونی کپڑوں کا میلہ لگتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، پورا عرب ملکوں میں ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں نا بھئی، آپ کو اسکوٹر کی پارکنگ کرنے میں مشکل پڑتی ہے نا، کہیں کار کی پارکنگ کرنے میں مشکل پڑتی ہے نا، تو عرب قطر کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اپنے جہاز ہیں، انہیں جہازوں کی پارکنگ کرنی مشکل پڑ رہی ہے۔ وہ دبئی کا DWC کا جو بڑا کارگو کا ایئرپورٹ ہے، ساری لائنیں لگی ہوئی ہیں، جہازوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے۔ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، محبت سے۔ الگ اسٹال لگائے ہوئے ہیں جہاں پر عورتوں کے الگ، عورتوں سے عورتیں باتیں کر رہی ہیں، مردوں سے مرد باتیں کر رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول۔ تو کوشش ان کی کیا ہے؟ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہاں کے مذہبی اوقاف کے قطر کے ایک آدمی نے کہا کہ مغرب والے جو اسلام کو شدت پسندی سے جوڑتے ہیں، جو آتنکواد سے جوڑتے ہیں، جو ظلم سے جوڑتے ہیں، ہمیں اس نظریے کو بدلنے کے لیے اخلاقی تعلیمات کو ان کو پیش کر کے دکھانا ہے۔
ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان کریں گے، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، ایتھکس، اخلاق۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں، جو مذہب ہمارا نہیں رکھتے غیر مسلم ہیں ان سے ہم کیسے رہتے ہیں۔ انسانیت کی تعلیم ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں کیا ہے، اخلاقیات ہمارے کیا ہیں، ہمیں تو وہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے فلیک لگانا، آپ بہت بڑا بینر لگا دیں اور آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں، آپ دین دین کہتے رہیں میرا دین اتنا اچھا، میرا دین اچھا، اور آپ خود اچھے نہ ہوں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کیا کر کے دکھایا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہمارا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام سے اگر لوگ ایک دفعہ دیکھیں گے اپنی رائے بدلیں گے کہ کیا ہے۔ جو مغرب والے، ویسٹرن میڈیا والے، وہ تو کہہ رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا قطر والوں نے بہت مذہب اسلام، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیفا ورلڈ کپ ان کا فلاپ ہو جائے گا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ پچھلے ورلڈ کپ میں جتنے لوگ آئے تھے اس سے دگنے آئے، کم نہیں ہوئے، دگنے آئے، ڈبل آئے۔ تو جو انہوں نے کیا، اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اس کا اجر ملے گا۔ اور جب انہوں نے ورلڈ کپ کا شروعات کرائی، قرآن شریف کی تلاوت کرائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور وہ جو امریکہ کا آدمی آیا تھا مورگن فریمین، اس سے جب وہ اس معذور نوجوان نے بات چیت کری، وہ سارا ویڈیو آیا بازار میں، مارکیٹ میں، مذہب اسلام کی تعلیمات۔ تو مذہب اسلام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، لیکن ان سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں، ہماری مسجدیں بڑھیا نہ ہوں، ہمارے مؤذن اچھے نہ ہوں، ہمارے عالم اچھے نہ ہوں، خالی کتابیں لکھ دینے سے زیادہ بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اخلاق ہو، معاملہ ہو، ہر ایک کا اچھا معاملہ ہو، اور اس کا اچھا اثر پڑا، لوگوں نے مہذب طور سے ایک ریکارڈ بنایا۔ تو ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر ہماری نیت دین کی ہے، کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی، ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پہ کیا، ہم چھوٹے پیمانے میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مال ہے، یا ہمارا کوئی شو روم ہے، یا ہمارا کوئی کارخانہ ہے، یا ہماری کوئی جگہ ہے، ہم بھی وہاں پر بڑے اچھے اچھے بینر لگا سکتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔